بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں جنات کیا ہوتے ہیں، کیسے پیدا ہوتے ہیں، ان کی دنیا کیا ہوتی ہے؟ شیطان ہی جنات ہوتے ہیں؟ اور کیا جن بوڑھے ہو کر پھر سے جوان ہو سکتے ہیں؟ اور کیا جن بھی مرتے ہیں؟ اور جنات کیا کھاتے پیتے ہیں؟ ان سب سوالوں کا جواب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ جنات کیا ہوتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اور فرشتوں کے علاوہ ایک اور مخلوق یعنی پرانی ہوتی ہے جسے جنات کہتے ہیں۔ یعنی انسان اور فرشتوں کے علاوہ ایک الگ طرح کی دنیا ہوتی ہے جس میں جنات رہتے ہیں۔ جنات اور انسانوں میں ایک بات یہ سما ہوتی ہے کہ دونوں سوچتے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، دونوں اچھے اور برے رستے کو چننے کی طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو جنات کو انسانوں سے الگ بتاتے ہیں۔ ان میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ جنات کی اصلیت انسانوں سے الگ ہوتی ہے۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن اس کی اولاد تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے، اور جنات کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے بنایا، جبکہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ جنوں کی حقیقت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے، اس سے پہلے کہ جنوں کو ہم آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنات بہت ہی صاف اور شدھ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ امام نبوی نے فرمایا ہے کہ جنات اس آگ کے شعلے سے بنے ہیں جو کالی ہوتی ہے۔ اب عام طور پر انسانوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ آگ سے کسی چیز کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور آگ تو ایسی چیز ہے جس میں اس کی اپنی کوئی ٹھوس شکل موجود نہیں ہوتی، تو پھر جنات کو آگ سے کیسے بنایا گیا؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ کسی چیز کو بنانے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے کوئی دوسری چیز ہونا بہت ضروری ہے، اور آگ میں تو صرف شکل اور گرمی ہوتی ہے، کوئی ٹھوس چیز نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ آگ میں بھی زندگی پیدا کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ جنات کی پیدائش کب ہوئی؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنوں کی پیدائش انسان کی پیدائش سے پہلے ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے غارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات صاف سمجھ میں آتی ہے کہ جن انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن انسانوں سے کتنے سال پہلے پیدا ہوئے تھے؟ علماء کا کہنا ہے جنوں کی پیدائش انسان سے 1000 سال پہلے ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں سے 1000 سال پہلے پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جن زمین پر رہتے تھے جبکہ فرشتے آسمان پر رہتے تھے۔ فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا اور ہر آسمان پر کچھ فرشتے رہتے تھے۔ یہ فرشتے نماز، تسبیح، دعا میں مشغول رہتے تھے۔ اوپر کے آسمان کے فرشتے نیچے کے آسمان کے فرشتے سے بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اس طرح فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا اور جنوں نے زمین کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے فرشتوں کے سامنے اس فیصلے کا اعلان کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں زمین پہ اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے جنوں کی پیدائش کا اندازہ تھا، انہوں نے جنوں کو دیکھا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر جنوں کو پیدا کیا تو بہت ہی زیادہ فتنہ، فساد اور شر کا ماحول برپا ہو گیا، خون ریزیاں ہوئیں۔ یہ سارے مناظر فرشتوں نے دیکھے تھے، اس لیے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے بڑے ادب کے ساتھ کہا، مولا کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں شر، برائی، فساد، لڑائی جھگڑا پھیلائے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ جن پہلے سے زمین پر رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے باب سومیہ کو پیدا کیا۔ اس سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھ سکیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں، ہم زمین میں دفن کیے جائیں اور ہم لوگوں میں بوڑھا ہو کر پھر سے جوان ہو جائیں۔ تو اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔
اب وہ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں دفن ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بوڑھے نہیں ہوتے جب تک وہ پھر سے جوان ہو جائے، یعنی بالکل بچے کی طرح۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، پہاڑ یا جنت۔ جو بھی انہوں نے کہا انہیں وہ دے دیا گیا۔ علامہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کر کے انہیں زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا۔ پہلے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، لیکن ایک لمحے زمانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین پر فساد اور خون خرابہ کرنا شروع کر دیا۔ ان میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا، جنہوں نے اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان سے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی جس میں ابلیس بھی تھا، جو 4000 فوج کا کمانڈر تھا۔ فوج زمین پر اتری اور جنوں کی اولاد کو تباہ کر دیا، انہیں زمین سے نکال کر سمندر کے ٹاپوں میں کھدید دیا۔ ابلیس اور اس کی فوج نے پھر زمین پر رہنا شروع کر دیا، ان کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا۔ ابلیس اور اس کی فوج نے زمین پر ہی رہنا اچھا سمجھا۔ محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ ابلیس اور اس کی فوج آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 40 سال تک زمین میں رہے۔ علامہ ابن ابی عبدالدر نے کہا ہے کہ جنوں کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 اصلی جن، اسے جننی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 وہ جن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اسے عامر کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 وہ جن جو بچوں کو پریشان کرتا ہے اور اسے ارواح کہا جاتا ہے۔ نمبر 4 وہ جن جو سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والا ہوتا ہے، اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ نمبر 5 وہ جن جس کی شرارت اور بدمعاشی بہت زیادہ بڑھ جائے، اسے عفریت کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ شیطان جنوں کی ایک قسم ہے، اور جنوں میں جو سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والا ہوتا ہے اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے جنات وہ ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم کے وہ ہیں جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، تیسری قسم کے وہ ہیں جو سفر اور قیام کرتے ہیں، یعنی انسانوں کی طرح وہ سفر بھی کرتے ہیں اور ٹھہر کر رات اور دن بھی گزارتے ہیں، یعنی بھوت وغیرہ۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے جن کو پیدا کیا۔ پہلی قسم کا جن سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں ہوتا ہے، دوسری قسم کا جن ہوا کی طرح ہوتا ہے، اور تیسری قسم کا جن وہ جن ہے جو حساب کتاب اور سزا کے لیے مسلم بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی 3 طرح پیدا کیا ہے۔ نمبر 1 وہ انسان جو جانوروں کی طرح ہوتا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، ان کا دل ہے مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ تیسری قسم کے انسان وہ ہیں جن کا جسم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی طرح ہے، لیکن روح ان کی اندر شیطان کی ہے۔ تیسری قسم کا انسان وہ ہے جو بروز قیامت عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے، جبکہ وہاں اس کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ حضرت زمخشری کہتے ہیں، میں نے دیہاتوں میں جنوں کے بارے میں کچھ عجیب باتیں دیکھی ہیں جن کا بیان کرنا ناممکن ہے۔ کہتے ہیں کہ جنوں میں ایک گروپ ایسا بھی ہے جس میں آدھی شکل انسانوں جیسی ہوتی ہے، اسے شک کہا جاتا ہے، یا مسافروں کو اکیلا دیکھ کر پریشان کرتا ہے، کبھی کبھی انہیں مار ڈالتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جنوں کے ہونے کا بالکل انکار کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ جن نہیں ہوتے۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن سے ان کا مطلب وہ شیطان ہے جو ستاروں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ کچھ فلاسفر ایک گروہ کا یہ ماننا ہے کہ جن سے ان کا مطلب وہ برے خیالات اور خطرناک طاقتیں ہیں جو انسان کے دماغ میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح فرشتوں سے مراد وہ اچھے خیالات ہیں جو انسانوں میں موجود ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کی دنیا کے علاوہ بھی جنوں کی ایک الگ دنیا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اس سے الگ جنوں کی حقیقت ہے۔ جن بھی انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور وہ انسانوں کی طرح سوچتے، سمجھتے اور اچھے برے رستے کو چننے کی تمنا رکھتے ہیں۔ جس طرح سے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور شریعت کے احکام پر عمل کریں، اسی طرح سے جنوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔